بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ احد کا پس منظر۔ غزوہ بدر کی شکست سے قریش مکہ کے حوصلے تو پست ہو گئے تھے، مگر ان میں غم و غصے کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اس آگ نے ان کو ایک دن بھی چین سے نہ بیٹھنے دیا۔ ایک سال تو انہوں نے کسی طرح گزارا، لیکن 3 ہجری میں ابو سفیان نے مکمل تیاری کے ساتھ 3000 کا لشکر لے کر مدینہ کے باہر احد پہاڑ کے پاس پڑاؤ ڈالا۔ اس کے ساتھ 3000 اونٹ، 200 گھوڑے اور 700 آدمی زرہ پہنے ہوئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شوال 3 ہجری میں نماز جمعہ ادا کر کے 1000 مسلمانوں کو لے کر احد کی طرف روانہ ہوئے، مگر عین وقت پر منافقوں نے دھوکہ دے دیا اور عبداللہ بن ابی اپنے 300 آدمیوں کو لے کر واپس ہو گیا۔ اب مسلمانوں کی تعداد صرف 700 رہ گئی۔ احد کے مقام پر لڑائی شروع ہوئی اور دونوں جماعتیں ایک دوسرے پر حملہ آور ہوئی، اور اس جنگ میں مسلمانوں کو پہلے فتح ہوئی، مگر ایک غلطی کی وجہ سے جنگ کا پاسا پلٹ گیا۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کی ایک جماعت کو پہاڑ کی گھاٹی پر جہاں سے دشمنوں کے حملے کا خطرہ تھا مقرر کر دیا، اور یہ تاکید فرمائی کہ جنگ میں فتح ہو یا شکست تم اپنی جگہ سے ہرگز نہ ہٹنا۔ لیکن جب مسلمانوں کو شروع میں فتح ہوئی تو کافروں کو بھاگتا دیکھ کر یہ لوگ بھی اپنی جگہ سے یہ سمجھ کر ہٹ گئے کہ اب جنگ ختم ہو چکی ہے، کیوں نہ ہم بھی مال غنیمت جمع کرنے میں اپنے بھائیوں کی مدد کریں۔ ان کے امیر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے بار بار روکنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے فتح کی خوشی میں بات نہ سنی اور پہاڑ سے نیچے اتر آئے۔ حضرت خالد بن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور کفار کی طرف سے لڑ رہے تھے، جب اس جگہ کو خالی دیکھا تو پیچھے سے حملہ کر دیا۔ ادھر مسلمان بے فکر تھے، بالآخر بھاگتے ہوئے مشرکین پلٹ کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ اچانک حملہ ہونے کی وجہ سے کفار کے بیچ میں آ گئے، جس کی وجہ سے 70 مسلمان شہید ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک زخمی اور ایک دانت مبارک بھی شہید ہو گیا۔ غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جس والہانہ محبت و فداکاری کا مظاہرہ کیا، اس کا تصور بھی رہتی دنیا تک عالم اسلام کو روحانی جذبے سے مالا مال کرتا رہے گا۔ جب مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھیراؤ کر لیا تو فرمایا، مجھ پر کون جان قربان کرتا ہے؟ زیاد بن سکن رضی اللہ عنہ چند انصاریوں کے ساتھ آگے بڑھے، اور یکے بعد دیگرے ساتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ عبداللہ بن قمیہ نے جب تلوار کا وار کیا تو ام عمارہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئی اور اس کے وار کو اپنے کندھے پر روک لیا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ ان کی پیٹھ تیروں سے چھلنی ہو گئی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے دشمن کے تیر اور تلوار ہاتھوں پر روکے، جس کی وجہ سے ان کا ایک ہاتھ کٹ کر گر گیا۔ دشمن کی ایک جماعت حملے کے لیے آگے بڑھی تو تنہا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کا رخ پھیر دیا۔ غرض صحابہ اکرام کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری اور جانثاری نے اپنی شکست کو فتح میں تبدیل کر دیا۔ غزوہ احد کے بعد ابو سفیان اپنا لشکر لے کر مکہ واپس جاتے ہوئے مقام روحا میں پہنچ کر کہنے لگا، ہمیں مکمل طور پر فتح حاصل کرنا چاہیے، تو نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیوں نہ کروں؟ چلو واپس جا کر مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا کر آئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان مسلمانوں کو اس کا پیچھا کرنے کا حکم دیا جو جنگ احد میں شریک تھے۔ مسلمان زخمی اور خستہ حال ہونے کے باوجود فوراً تیار ہو گئے اور مدینہ سے 8 میل دور حمراء الاسد مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ جب ابو سفیان کو ان کی بہادری اور شجاعت کا پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے ساتھیوں کو لے کر مقابلے کے لیے پیچھا کر رہے ہیں تو اس پر خوف طاری ہو گیا اور سب کی ہمت پست ہو گئی۔ بالآخر ابو سفیان اپنی فوج کو لے کر مکے کی طرف روانہ ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 3 روز قیام فرمایا
اور اطمینان کے ساتھ مدینہ واپس آ گئے۔